بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف و توصیف، تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کل جہان بھی۔ قوم کے ان عظیم سپوتوں کو جنہوں نے اس ملک و قوم کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر فیاض حسین اور میں ہوں سمرہ اجاز، اس وقت سی پی آفس ملتان ویلفیئر برانچ میں انچارج کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں بھی ایک شہید کی بیٹی ہوں۔ اس تقریب کی صدارت سٹی پولیس آفیسر ملتان جناب محمد زبیر دریشک کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر جناب طارق محمود انصاری، ہمارے گیسٹ آف آنر کمشنر ملتان جناب افتخار علی سہو، جبکہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ریجنل پولیس آفیسر ملتان وسیم احمد خان، ڈپٹی کمشنر ملتان جناب محمد عامر خٹک۔ تمام معزز مہمانوں کو اور خصوصاً ان شہداء کی فیملیز کو جن کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، سٹی پولیس ملتان کی طرف سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ میں ملتمس ہوں قاری محمد خالد سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے مت سمجھو، وہ مرے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے، جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے۔ بالکل خوش ہیں جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے، وہ شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے، ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے، اور اللہ کی انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے اللہ جل شانہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا۔ جو لوگ ان میں نیکوکار ہیں اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ عظیم۔ معزز حاضرین اکرام، ذکر الہی کے ساتھ رحمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہمارے لیے باعث راحت اور وسیلہ نجات ہے۔ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ اسی انکسار کا دامن تھامے ہوئے میں ملتمس ہوں محترم عابد حسین اور محمد کامران سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا۔ اب میں جس شخصیت کو بلانے جا رہی ہوں وہ رجائیت پسندی کا عملی نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا مشن وطن عزیز کی سلامتی، اس کی بقا اور ادارہ حاضہ کی سالمیت کو گردانا ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر ملتان جناب وسیم احمد خان سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور یوم شہداء کے موقع پر اس تقریب میں اپنا اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے وائس چانسلر کمیشن ملتان، ڈپٹی کمشنر اور سی پی او صاحب ملتان کا نہایت شکر گزار ہوں ان کے آنے کے لیے اور سی پی او کے ارینج کرنے کے لیے اور باقی شہداء کی فیملیز اور بچے جو یہاں آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس طرح کہ یہ
جو شہدائے پولیس ہیں یہ پولیس کے لیے سر کا تاج، ماتھے کا جھومر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو پولیس کا محکمہ آج اتنا بڑا تناور درخت بن کے مبلغ 2 لاکھ کی فورس بن چکا ہے، اس درخت کو جو نشو و نما ہوئی ہے وہ شہداء کے خون سے ہوئی ہے، اور آج اس سوسائٹی اور اس محکمے میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ ایک انسان کے پاس سب سے بہتر اور سب سے قیمتی اثاثہ کیا مال و دولت، کیا اولاد؟ نہیں، سب سے قیمتی اثاثہ اپنی جان ہے کہ شہداء نے اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہوئے، پرواہ نہ کرتے ہوئے اس قوم کے لیے، اس قوم کے فیوچر کے لیے، اپنے محکمے کے لیے اپنی جان نچھاور کر۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے کچھ وقت ملا شہداء کے ساتھ کام کرنے کا بطور DIG ویلفیئر پنجاب۔ اس میں الحمدللہ جو شہداء کا ویلفیئر پیکیج ہے آج پنجاب پولیس کا، الحمدللہ وہ پاکستان میں کسی بھی محکمے سے سب سے اچھا پیکیج ہے، جن میں شہداء کی جو فیملیز ہیں جب تک ان کی ریٹائرمنٹ کا تب تک ان کی تنخواہ، بچوں کی ایجوکیشن فری، ایک نیا گھر، اور گھر بھی اس ساتھ جو کہ سب سے اچھی لوکیلٹی کا مہنگے سے مہنگا گھر ہو، اور کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا تھا۔ یہ سمری میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، اور جب یہ سمری بنائی تو اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ لکھا تھا کہ حکومت پنجاب نے اسے کاٹ دینا ہے، تو لیکن جو لکھا وہی وہاں سے منظور ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے ویلفیئر، اور پھر ادھر ہم نے ملتان میں بھی اپنے ویلفیئر آفس میں ڈیلی بیسس پہ ہم نے پنجاب سے بھی شروع کیا۔ ہر فیملی کو کال جاتی ہے، یہاں کوئی بھی شہداء کی ایسی فیملی الحمدللہ نہیں بیٹھی ہوگی جس کو کال نہ آئی ہو، یقیناً ہر کسی کو کال جاتی ہے ایک وقفے سے، ان کی چیزیں، ان کے ایشو۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ بالکل مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہیں جو بچے ہیں، مجھے اپنے لائک جو شہداء کی بیوائیں ہیں ہماری بہنوں کی طرح، ہماری ایک وہ فیملی ہے۔ اور میرے پاس اگر زندگی میں سب سے کوئی ضروری کام اور سب سے ارجنٹ کام ہے وہ شہداء کی فیملی کو ایڈریس کرنے کا، ان کا کوئی ایشو ہو فوراً اس کو حل کرنے کا میری پہلی ترجیح ہوگی۔ اور پھر آخر میں دوبارہ میں ایک دفعہ کہوں گا کہ کوئی بھی قوم یا کسی بھی محکمے جب تک قربانی کا عنصر اس میں شامل نہیں ہوتا اس کی نشو و نما ناممکن ہوتی، قربانی کسی بھی اس کے ذریعے۔ لیکن جو قربانی شہداء پولیس نے لازوال اپنی جانیں قربان کے دی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں نہایت مشکور ہوں کہ وقت، اور اب اس کے بعد ونس اگین وائس چانسلر اور کمشنر صاحب کا فار اسپیئرنگ ٹائم ٹو اٹینڈ دس ایونٹ۔ تھینک یو۔ میں جناب CPO ملتان محمد زبیر دریشک سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شہداء کی فیملی، ہمارے چیف گیسٹ جناب طارق محمود انصاری VC BZ یونیورسٹی، وسیم احمد سیال صاحب RPO ملتان، جناب افتخار علی ساہو صاحب کمشنر ملتان، عامر خٹک صاحب DC ملتان، تمام حاضرین، پولیس آفیسرز، جوان، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم سب لوگ صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے شہداء کو، ان کو جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جان قربان کی، ان کو سلام پیش کریں۔ یہ دن 2016 سے ایک آرگنائز طریقے سے تمام پنجاب میں منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے قوم کے عظیم سپوتوں کو سلام پیش کرنا ہے۔ ان شہداء پولیس نے قوم کے مستقبل کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ ان شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شہداء پنجاب ہماری پولیس کا، ہمارے ملک کا فخر ہیں، اور ہم ان کی قربانیوں کو کسی طریقے سے فراموش نہیں کر سکتے۔
पुलिस की शहादतें ये एक लाजवाल दास्तान है। आज तक पूरे पंजाब में 1400 के करीब शहादतें हुई और इनमें से 38 इस ज़िला मुल्तान के शहीद हैं। पुलिस के बहादुर जवानों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए बगैर हमारे मुल्क के दिफा के लिए तमाम कोशिश की और अपनी जान तो दे दी, लेकिन मुल्क की खिदमत के लिए कोई कमी न छोड़ी। पुलिस के तरबियती इदारे हों या पुलिस के ऑफिसर्स हों या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे दहशतगर्दों ने, मुल्क दुश्मन अनासर ने हमले ना किए हों। इस तमाम के बावजूद आप देखें कि पुलिस अफसरान के घरों में भी इन लोगों ने अटैक किया है कि किसी तरीके से इनका मोरल लो हो, लेकिन इन लोगों की कुर्बानियों की वजह से ऐसा करने में वो बिल्कुल नाकाम रहे। हमारी पुलिस ने हमेशा बहादुरी, जवामर्दी से दहशतगर्दों और समाज दुश्मन अनासर का मुकाबला किया। पुलिस एक पेशा नहीं है, ये एक मुक़द्दस मिशन है जिसके लिए हम यहाँ पे हैं, और हम मुल्क और मिल्लत के दुश्मनों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए खून का आखिरी कतरा भी उस वक़्त तक जब तक बह ना जाए तब तक हम हाजिर हैं, और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इस मुल्क के लिए कोई भी हमें कुर्बानी देनी पड़े तो हम उससे दरेग नहीं करेंगे। यौम शुहदा पर हम सब इस अज़्म का इजहार करते हैं कि अवाम के जान व माल की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पुलिस फोर्स समाज दुश्मन और जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ सरगर्म है और शहरियों के जान व माल की हिफाजत, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत और मादर वतन के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। शुहदा की फैमिलीज़ हमारी अपनी फैमिलीज़ हैं। आज जिस वक्त यहाँ पे, क्योंकि ये एक हॉल छोटा हॉल था, हमें ऑब्वियसली हमारे सारे ऑनरेबल लोग हैं तो फ्रंट पे बिठाने की बात हुई, तो हमने इस चीज़ को तय किया कि ना कमिश्नर साहब, ना गेस्ट ऑफ ऑनर, ना चीफ गेस्ट, सब कुछ सबसे आगे हमारे शुहदा, और हमने उनके लिए पूरा का पूरा कॉलम ये रखा कि हमारे शहीद जो है वो सबसे पहले हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जैसा कि आरपीओ साहब ने जितनी एफ़र्ट की, मैं ख़ुद उस वक़्त सीपीओ में था जब ये डीआईजी वेलफेयर थे। अभी आरपीओ साहब तो उस वक़्त तकरीर कर रहे थे, उनकी यहाँ पे जो तस्वीरें भी आईं वो भी उन्होंने देख ना सके। ये सब इनकी काविश का नतीजा था और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने मेहनत की, क्योंकि मैं सीपीओ में सर के साथ रहा, मैंने देखा। एक तो होता है कि बिल्कुल सिर्फ एक सरकारी काम के तौर पे करना, इन्होंने इतनी मेहनत करके ये काम किया और इस मिशन को ये अचीव करने में, जैसे वो कह रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा मांगा कि शायद काट कटौती हो जाएगी, वो सारा एक्सेप्ट हो गया। इसका मैं ख़ुद गवाह हूँ कि ये आरपीओ साहब ने ख़ुद कोशिश की और हुकूमत पंजाब ने वो एक्सेप्ट किया, और हुकूमत पंजाब ने ये जो काम किया इसमें आज शुहदा के लिए जो पर्क्स जो बाकी हैं वो बाकी तमाम सूबों से ज़्यादा हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये तमाम फैमिलीज़ मेरी फैमिलीज़ हैं। आप हमेशा हम लोगों को अपने साथ पाएंगे, कोई आपका प्रॉब्लम हमारा अपना प्रॉब्लम होगा। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम लोग तशरीफ़। जी ख़वातीनो हज़रात, अब मैं मर्सन कॉलेज के तुलबा को बुलाऊंगी जिन्होंने इस तकरीब के हवाले से खाका तैयार किया है। सर आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? अस्सलाम। ऑल सेट? साउंड? जल्दी करें प्लीज, टाइम नहीं है। सर साउंड कितनी देर है? अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद, मैं हूँ आपका होस्ट हमजा मुश्ताक। और नाज़रीन, आज जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज हैं। बिलाशुबा आज हम ना ही किसी चोरी डकैती पे बात करेंगे, ना ही करप्शन पे बात करेंगे। आज हमने एक मुल्क के मायनाज कानूनदान डीएसपी काशिफ साहब
کو آج ہمیں مہمان خصوصی کے لیے بلایا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے معروف فیڈرل منسٹر جناب حیدر سلطان صاحب. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دی شو. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں سر ٹھیک ٹھاک؟ سر سب ٹھیک ٹھاک تو ہے, مگر یہ آپ کی سرگرمیوں کو لے کر کچھ میڈیا میں چہل گوئیاں چل رہی ہیں, اس کا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اجے حمزہ صاحب دیکھیے, یہ میڈیا ٹرائل تو ہمارے برسوں سے چل رہا ہے. میڈیا ہو گیا اور آج کل کے سو کال قانون کے رکھوالے ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے. اصل بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن والوں سے پیسے کھاتے ہیں اور آج آ کے سارا ملبہ حکومتی نمائندوں پہ ڈالا. حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا. اگر قانون کی بات کریں تو کاشف صاحب میں آپ پر آنا چاہوں گا, آج کل آپ ہی خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں. آج کل آپ کی پتہ نہیں کون سی خفیہ انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, اس کا ہمیں میڈیا کو اور عوامی نمائندوں کو کب پتہ چلے گا؟ دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد عوام کے بھی سامنے سب کچھ ہوگا. میڈیا تو پہلے بھی جانتا ہے اور باقی جو چیزیں, لیکن دیکھیں حمزہ صاحب کچھ چیزیں کانفیڈینشیل رہے تو اچھی بات ہے. باقی جو مجرم ہیں, ملک دشمن عناصر ہیں, ان کا تعاقب کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو ایک دن جج سے بے شک ہمیں آپ کی نیت پر بالکل بھی ہمیں آپ پہ نہیں ہے, لیکن آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ اسی وردی کی آڑ میں کچھ ملک دشمن عناصر اسی ملک کو کھا رہے ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم ان کا بھی تعاقب کر رہے ہیں. آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب 1 گرام کی گولی 750 ملی سیکنڈ کی سپیڈ سے کسی کی چھاتی میں گھستی ہے تو 10 مائکرو سیکنڈ میں کسی کے جسم سے خون نہیں بہتا, بلکہ کسی ماں کا بیٹا, دل کا سہاگ اور بہن کا بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے اور وردی میں. حیدر سلطان صاحب ایسی ایموشنل ٹاک کو کس طرح لیں گے آپ؟ حمزہ صاحب یہ ساری کتابی باتیں ہیں اور کہنے سننے کی حد تک کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے عوام جذبات اٹھا لیتی ہیں. حقیقت سے اور گراؤنڈ ریئلٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں میرے خیال سے. گراؤنڈ ریئلٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ناظرین سر میں ان کی بات کو جی ضرور 2 منٹ رہے ریئلٹی سے تو تب ان کو پتہ چلے گا جب ان لوگوں کو ہم ان کا محاذ کریں گے, ان کو جیلوں میں بند کریں گے اور ملک دشمن عناصر کو ختم کریں گے. ہر چیز گراؤنڈ ریئلٹیز میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اور عوام کے سامنے بھی آ جائے گی. جی عوام کے سامنے انشاءاللہ بہت جلدی گندے چہروں کو لائیں گے. ناظرین تو آج ہمارے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ ناصرین. اوکے سر, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. سر آپ پہ ہمیں فخر ہے سر, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو بھی یوتھ آ رہی ہے, جتنے بھی لوگ نئے آ رہے ہیں, ہمیں ان سب کی نیتوں پر کوئی شک نہیں سر. بس آپ اسی نیک نیتی سے کام کرتے رہیں. ملک ہمارا کچھ اس طرح کے حالات سے چل رہا ہے, لیکن انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. ہمیں اپنی قوم کی دعائیں چاہیے اور انشاءاللہ ملک دشمن عناصر جو بھی ان کو بہت جلد خاتمہ کر دیں گے. سر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں, بس ہمیں قوم کی دعائیں چاہیے. ایمی بیٹا. جی امی جان آ گئی بیٹا. السلام علیکم امی جان. وعلیکم السلام بیٹا, کیسی ہو, ٹھیک ہو؟ ٹھیک امی جان. امی جان میرے پیپر ہو رہے ہیں اور میں یونیورسٹی جا رہی ہوں, میرے لیے بہت ساری دعا کریں. اچھا میرا بیٹا خیر سے جاؤ, اللہ تمہیں کامیاب کرے, اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو. ٹھیک ہے خیر سے جاؤ. اللہ حافظ. ہاں بیگم کیا دعائیں کی جا رہی ہیں؟ بس بچوں کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں, اور کیا کریں. اچھا بچوں کے لیے تو دعائیں کر رہی ہیں, ہمارے لیے بھی چائے بنا دیں. بس میں تو چائے بنانے کے لیے ہی رہ گئی ہوں. اتنے دنوں سے میں کہہ رہی ہوں کہ بچے اتنے دنوں بعد جمع ہوئے, کوئی ڈنر پلان کر رہے ہیں, آپ یہ سنتے ہی نہیں ہیں میری بات. اس چیز کی ٹینشن نہ لیں, بس کچھ اہم انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, وہ جیسے ختم ہوتی ہیں ہم آپ کی. بس کریں, 30 سال سے میں یہ سنتی آ رہی ہوں, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, آج تک تو آپ کی انویسٹیگیشن ختم نہیں ہوئی. بیٹا ویسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے جس پولیس آفیسر کی آپ جیسی بیگم, اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رہی بات گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس یونیفارم کی ذمہ داری ہے. لیکن اس یونیفارم کے ساتھ ساتھ آپ کا گھر بھی ہے, ہماری خوشی ہے, ہمارے کچھ جذبات بھی ہیں. اس گھر کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, یہاں آپ کو بہت سارا ٹائم دینا ہے ہمیں. اس گھر پہ بھی کچھ نظریں کرم کر لیں آپ. بیگم اس گھر پہ بھی نظریں ہیں اور پچھلے 30 سال سے آپ پر ہی نظریں. بس رہ دیتے ہیں, ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی آپ. اچھا اس عمر میں مجھے چائے تو سوٹ کرتی ہے, چائے جی بالکل, آپ گھر بیٹھے رہو. جی میں روم میں جا رہا ہوں, مجھے چائے بھجوا دیں. السلام علیکم امی جان.
हो? घर पे इतना काम है और तुम शक्ल ही नहीं दिखाते। अम्मी जान, तो आपके साहब ने स्पेशल टास्क दिया है, तो मैं ऑपरेशन पर जा रहा हूँ, दुआ करें कि फतह याद हो के लौटो। वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हारी बहन की शादी है कुछ दिनों में और माशाल्लाह से तुम बाप बनने वाले हो और तुम्हारी बीवी को इस टाइम तुम्हारी जरूरत है, तुम कहीं नहीं जा रहे मिशन अम्मी जान, मैं जानता हूँ कि घर में छोटी की शादी है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, लेकिन अम्मी जान इस वर्दी के भी कुछ फराइज हैं, मैं वो निभाना चाहता हूँ, इस पाक सरजमीन की हिफाजत करना चाहता हूँ। अम्मी जान, आप मुझे दुआओं दें ताकि मैं इस मुल्क को महफूज बना सकूं। ठीक है मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, खैर से जाओ। और हाँ अम्मी जान, मैं लौट कर जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ भी शर्मो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब जी, बस रात की बातें मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही। शर्मो, परेशान न होया करो, इन बातों का क्या? ऐसे लोगों से ना घबराया करो। साहब जी मैंने जी भर लोग हैं, हमारे मुल्क का कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने वो रात सुल्तान की बातें सुनी है, वो किस तरह आपके घर वालों को धमकियां दे रहा है साहब जी। ये धमकियां मिलती रहती हैं, हम सर्विस में जब होते हैं ना, लेकिन घबराने की तो कोई बात नहीं। हम उसमें आते ही शहादत के लिए हैं, आते ही इस मट्टी की हिफाजत करने के लिए आते हैं। साहब जी सारी बातें ठीक है, आप मेरी बात माने बस। वो छोटे साहब भी तो गए हुए ना मिशन पे, वतन की हिफाजत कर रहे हैं। आप ये मिशन छोड़ दें, आप छुट्टी ले रहे हैं। आपका शक वो बेटे, घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं करते होते। वो भी मिशन पे गया हूँ, यहाँ पे मिशन पे है, हमारा तो मिशन चलते रहता है। साहब जी मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। बस घबराया ना करो, इसमें घबराने वाली क्या बात है? साहब जी मैं दरवाजा बजने में बाहर देख के आता हूँ। बस शर्फू भी घबराता रहता है, मुट्ठी भर लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? इसमें घबराने वाली क्या बात है? आप जैसे लोगों से हम घबराएंगे? धमकियों से आप क्या कहते हैं कि हम दुश्मन अनासर को छोड़ देंगे? ऐसा मुमकिन ही नहीं। अली के बाबा देखो, फहद का बेटा पैदा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फहद बेटे का बेटा पैदा हुआ है। हाँ जी। हाँ वो तो मिशन पर है, लेकिन मुझे उसकी बात याद आ गई। उसने कहा कि बाबा बेटा पैदा हो या बेटी, उसके कान में अजान में खुद दूंगा। मुझे मोबाइल दे, उसको कॉल करूँ। हेलो जी फहद बेटा, मुबारक हो, आपका बेटा पैदा हुआ है। माशाल्लाह जान, आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ बेटा, लेकिन आपको याद है आपने कहा था कि बाबा बेटी पैदा हुई या बेटा, उसके कान में अजान में खुद दूंगा। हाँ हाँ बाबा, मुझे अच्छी तरह याद है। तो बेटा मैं मोबाइल बच्चे के कान के साथ लगा रहा हूँ, आप अजान दें। जी जी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। हेलो हेलो फहद बेटे, हेलो हेलो, सुन लीजिए। क्यों क्या हो गया? शहीद की माँ कभी रोती नहीं है बेगम, शहीद की माँ कभी रोती नहीं है।
मुल्तान जानता है कि शहीद का एक मकाम होता है बेगम, शहीद का एक मकाम होता है। मैं अब जिस शख्सियत को बुला रही हूँ वो हमारे शहर की मारूफ इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियत हैं। आप एक बहुत अच्छे शायर होने के साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में भी अपनी एक शनाख्त रखते हैं। जनाब शाकिर हुसैन शाकिर। आज मुल्तान पुलिस का पंजाब की तरह यौम शुहदा, और मैं सबसे पहले उन शुहदा के ख़ानदानों से मुखातिब हूँ। मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ। सदर महफिल जनाब तारिक महमूद अंसारी साहब, मेरी सारी गुफ्तगू आज इनसे है। सुबह उठता हूँ, मामूल के मुताबिक तैयार होता हूँ। उस तैयारी के दौरान गर्दो गर्मा गदाओ गोरिस्तान को अपनी आँखों में जो मट्टी पड़ती है उसको पानी के छक्कों से साफ करता हूँ। मैं उठा और आज मैंने अपनी आँखों को पानी से साफ नहीं किया। मुझे पता था कि मैंने रोशनी को देखना है, मैंने ज़िंदगी को देखना है, मैंने शहीद के बच्चों को देखना है। मेरी आंखों में तो रोशनी वैसे ही आ जानी है। ये रोशनी क्या है? ये रोशनी वो आंसू हैं जब यहाँ पर एमर्सन कॉलेज के बच्चे और बच्चियाँ खाका पेश कर रहे थे तो इस हाल को बनाने वाले जनाब जुल्फ़िकार अली अंजम मेरे बराबर बैठे थे। उन्होंने अपनी ऐनक उतारी और किसी पेपर से उस रोशनी को महफूज किया और अपनी जेब में रख लिया। ये रोशनी बड़ी कीमती रोशनी है। इस रोशनी में प्यारे बच्चों आपके वालिदैन के कहकहे हैं, इस रोशनी में आपकी ख्वाहिशें हैं, इस रोशनी में उन बच्चों का मुस्तकबिल है जिसको लेकर वो शहादत का जाम नोश करते हैं। ये रोशनी को मामूली रोशनी तो नहीं है। मैं जब एसएसपी चौक से जनाब वसीम अहमद खान साहब, ज़ुबैर बेशक साहब गुज़रता हूँ और आपका दफ्तर वसीम साहब मेरे घर का रास्ता है, चौक कचहरी से आपकी पुलिस लाइन के सामने से रात में चुंगी नंबर 9 के सामने से गुज़रा। ये सारी रोशनी आसिफ खान खतरान मेरे साथ साथ रहती है। ये रोशनी मुझे रास्ता दिखाती है। ये रोशनी बड़ी कीमती रोशनी है। जनाब इफ्तिखार अली सबू साहब, आपकी बस्ती में तो बेशुमार शुहदा हैं, आपकी फैमिली में भी पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। आमिर खटक साहब, आपका जिस धरती से ताल्लुक़ है वो रोशनियों से भरी हुई है। लेकिन ये हाल आज मुल्तान का सबसे खूबसूरत हाल, मुल्तान का सबसे रोशन हाल, इसलिए मैं चाहूँगा कि मिलकर एक मरतबा इन शोहदा को खराज तहसीन पेश करें। बहुत सी तालियां बजाकर। अब मैं मेहमान ज़ी वकार वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर जनाब तारिक महमूद अंसारी से इल्तमास करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लें और अपने ख्यालात का इजहार करें। सर, एक बर्स्ट जो है वो कहते हैं, मुझे लगा कि ये मुझे लगेगा, मेरी जो है चेस्ट पे लगेगा। तो ऑल ऑफ सडन मेरा कॉलीग जो है, एक स्पाई जो उनके साथ था, तो वो आगे आ गया और वो जो बर्स्ट था वो उसको लगा और वो शहीद हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि अब वो जो शहीद हो गए हैं आपके कॉलीग,
تو اس کی لک آفٹر کا کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ شہید ہو رہے تھے، اللہ کی راہ میں جا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ زاہد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ تو اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ان کے بچوں کو کیسے سپورٹ کرنا ہے۔ تو میرے لیے وہ بڑا فیسینیٹنگ تھا کہ ایک آدمی جو ہے اپنے کولیگ جس نے اس کی خاطر جان کی قربانی دی، وہ اتنا ایموشنلی اٹیچ تھا کہ وہ ابھی تک اس فیملی کو ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے، ان سے وہ ملتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو ہماری جو شہداء کی فیملیز ہیں، ہمیں ان کو بھی ایسے ہی اپنے ساتھ رکھنا ہے، ان کو ایسے اپنے گلے لگانا ہے، ان کی اسی طرح لک آفٹر کرنی ہے۔ اب یہ بیسیکلی ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ تمام اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ایک چیز جو بہت اچھی ہوئی، ابھی امپلیمنٹ ہو گئی ہے وہ گورنمنٹ کے لیول پہ، کہ اگر کوئی ان سروس شہید ہو جاتے ہیں تو اتنی ڈیوریشن جتنی سروس باقی رہتی ہوگی وہ ان کی فیملی کو ان کی سیلری ملتی رہے گی۔ یہ سلسلہ جو ہے شروع ہے، یہ بڑا ایک پازیٹیو سٹیپ ہے گورنمنٹ کی جانب سے۔ میں ابھی ایک آفر کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ اس کو میں میٹیریلائز کروں گا چند دنوں میں۔ ہمارے پاس شہداء کے بچوں کے لیے ہم دو طرح سے ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ایک تو اسکالرشپس کی شکل میں، تو جب کبھی بھی مجھے موقع ملا ہے تو میں نے ان کو بھرپور سپورٹ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی یونیورسٹی میں جو اسکالرشپس اویلیبل ہیں ہمارے پاس، ان میں شہداء کے بچوں کو اسپیشلی پہلے بھی ہم ان کو ایک پش دیتے ہیں، تو انشاءاللہ مزید بھی ہم دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مختلف پروگرامز میں کچھ سیٹس ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں، تو میں یہ سجیشنز وہاں رکھوں گا کہ وہاں پہ مثلا جیسے آرمی کے شہداء کے بچوں کی سیٹس بھی ہیں ہمارے پاس، تو کچھ ہم شیئر جو ہے وہ پولیس کے شہداء کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ہم کریں۔ اور ہماری کوشش ہوگی کہ جابز میں بھی جتنی ہمارے پاس اویلیبل ہوں تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ سپورٹیو ہوں گے۔ ونس اگین آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ آپ نے ہمیں موقع دیا شہداء کی فیملیز کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کو سننے کا، اور ہماری نیک دعائیں، نیک تمنائیں ان فیملیز کے ساتھ ہیں، ان بچوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ وہ فیملیز فلرش کریں گی۔ اور جب کبھی بھی آپ سمجھیں کہیں پہ بھی گورنمنٹ آفیشیلز، جو یونیورسٹی کے ہم جو اساتذہ ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو کوئری ہو، آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے دروازے کھلے ہیں، انشاءاللہ جو بھی میکسیمم ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ میں گزارش کرتا ہوں مہمان ذی وقار وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر جناب طارق محمود انصاری، کمشنر ملتان جناب افتخار علی سہو، RPO ملتان جناب وسیم احمد خان، ڈپٹی کمشنر ملتان جناب محمد عامر خٹک صاحب، CPO ملتان جناب محمد زبیر دریشک سے کہ وہ تشریف لائیں اور شہداء کی فیملیز کو تحائف دیں۔ شہید سجاد حسین کی فیملی۔
شہید ممتاز حسین کی فیملی، شہید منیر احمد کی فیملی، یہ کون سا نام ہے؟ شہید وارث علی کی فیملی، شہید محمد ارشد کی فیملی، شہید غلام رسول کی فیملی،